تو جب تک حکمت آپ نسلوں کو نہیں سکھاؤ گے، دین حکمت کا نام ہے، دین بصیرت کا نام ہے. اب جب اس کے ذہن میں بچے کے بیٹھ گئی، اب سمجھ گیا بھائی جس نے اتنا کچھ دیا ہے، ایک باس مجھے سیلری دیتا ہے، میں محنت بھی کرتا ہوں، آخر میں تھینک یو بھی لکھتا ہوں، اور وہ خدا جو مجھے رزق دے رہا ہے، فری میں آسمانوں سے پانی دے رہا ہے، فری میں آکسیجن دے رہا ہے. ذرا 5 منٹ سوچو تو صحیح، ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو 100 دانے بنا کے نکالتا ہے. پانی بھی اس کا، مٹی بھی اس کی، آکسیجن بھی اس کا، سورج بھی اس کا، چاند بھی اس کا. کورونا کے دنوں میں جب انسانوں کو مسئلہ ہوا تو جا کے ہاسپٹل کا جو آکسیجن لگاتے تھے کتنے پیسے لگتے تھے؟ ایک دانت گر جائے تو پیسے والا دانت لگاؤ تو کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کڈنی فیل ہو جائے، کسی کڈنی لینی ہو تو کتنے لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں؟ ڈائلسس ہو جائے، لوگوں کا خون لگاؤ تو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے؟ اور وہ خدا فری میں سب کچھ دیے جا رہا ہے. تبھی فرمایا اس بدن اور اس نعمت خداوندی کا شکریہ ادا کیا کرو. کفران نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہ کرو، اوپر سے جو اللہ نے امانت دی ہے جوان اس کا خیال نہ کرے، گندی چیزیں کھائے، گندی جگہوں پہ جائے تاکہ جسم بیمار ہو جائے. اس کا بھی حساب و کتاب ہوتا ہے. یہ بدن اللہ کی نعمت ہے، اور جو بندہ با بصیرت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح کہا کہ حجاب میں کیوں کروں؟ میں نے کہا دیکھو حقوق العباد ہے. ہم کہتے ہیں نا، مثلاً یہ چھوٹی سی مثال دوں، ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. مثلا پاکستان میں تو قانون نہیں ہے، میں یہاں کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب میرے ذہن میں آئے کوئی ٹریفک کی مثال دوں کہ اگر لال بتی ہو جائے تو گاڑی نے رکنا ہوتا. اب یہاں تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے تو مثال ہی نہیں بنتی. لیکن بالفرض سوچئے کوئی مہذب سوسائٹی ہو جہاں پہ ٹریفک لائن میں آپ کھڑے ہیں، لال بتی ہو جائے. اب یہ جو ریڈ لائٹ ہے کہ رات کے 1 بجے بتی لال ہے، ویسٹرن ورلڈ میں آپ جائیں گے لوگ رک جاتے ہیں بتی کے پیچھے. لیکن ایک کوشچن کرو، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بولے کہ جناب اب تو کوئی نہیں ہے، آپ کیوں رکے ہوئے ہو، آپ چلے جاؤ. یا ایک بندہ کہے میں لال بتی توڑ رہا ہوں، اس سے کسی اور کا کیا جائے. تو جو قانون بنتا ہے وہ آپ کے لیے صرف نہیں بنتا. قانون جب بھی کوئی بناتا ہے وہ سوشل قانون ہوتا ہے، لوگوں کے مفادات کے لیے قانون بنا. اللہ نے ایک انفرادی قوانین ہے، ایک اجتماعی قوانین ہے، فردی قانون اور معاشرتی قانون. مثلا یہ جو ٹریفک کے اصول ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سگنل توڑو گے، آپ گاڑی نکالو گے، اگلا بندہ سمجھے گا کہ سگنل اس کا گرین ہے، آپ کا ریڈ ہے، وہ آگے آئے گا، آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا. آپ کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگلے بندے کا بھی کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو قانون اس لیے بناتا ہے تاکہ آپ بھی بچو، اگلا بندہ بھی بچے. اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی، اس کا نقصان اگر نہیں ہے لیکن سوسائٹی کا نقصان تو ہے، کیونکہ خدا نے کسی کے وجود میں کشش رکھی ہے کسی اور کے لیے. یعنی جذبات کو ابھارنے کی چابی کسی اور کے پاس ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے الا من رحم ربی، اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا، حضرت یوسف، ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک جوان ہے، جذبات ابھارے جاتے ہیں نا فلموں کے ذریعے، مختلف تصویروں کے ذریعے، مختلف کہانیوں کے ذریعے، مختلف باتوں کے ذریعے، مختلف شکلوں کے ذریعے. ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف سونا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا آپ پتھر کو کور کرو گے یا سونے کو؟ کہیں گے مولانا جس کی ڈیمانڈ ہے اس کو کریں گے. معاشرے میں جس کے چور، جس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں اس چیز کو چھپایا جاتا ہے. پتھر کو کوئی نہیں چھپاتا. چائنا کا موبائل جلدی چوری ہوتا ہے یا کوئی برانڈڈ ہو؟ کاپی برانڈز کی بنتی ہے یا چائنا کی بنتی ہے؟ جس کی ویلیو ہوتی ہے اس کی کاپی بنتی ہے، جس کی ویلیو ہوتی ہے اس کے خریدار ہوتے ہیں. تو کوئی خاتون مانے یا نہ مانے، خدا نے اس کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے. اس کے ناخن سے لے کر بال تک مرد کے لیے کشش ہے. لیکن مرد کے ناخن میں کوئی کشش ہے کسی عورت کے لیے؟ مرد کے بالوں میں کسی عورت کے لیے کشش ہے؟ مرد کی شکل میں کسی عورت کے لیے کشش ہے؟ ہاں تعریف کرے گا کوئی بندہ دکھنے میں اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ کشش شہوانی نہیں ہے جو خدا نے اس کے وجود میں رکھی ہے، کیونکہ اس کے وجود میں ڈیمانڈ ہے. اب اگر کوئی خاتون اپنے بدن کو عریاں کر کے باہر نکلتی ہے، وہ ہزاروں جوانوں کے ذہن میں ایک بھوک اور ایک خواہش کو پیدا کر رہی ہیں. جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اب وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے. اب حاصل کرنا آسان تو نہیں ہے. اب ایک خواہش لے کر، ایک تکلیف لے کر یہ جوان گھر جائے گا. جب گھر جائے گا، یا یہ گناہ خود رضائی میں پڑے گا،
یا یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا میں پڑے گا، گناہ میں پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ بھوکا ہے، آپ اسے کھانا دکھاؤ اور کھانا کھلاؤ نہیں، یہ تکلیف ہے۔ تو فرمایا کیونکہ میں نے تمہارے وجود میں لذت رکھی کسی اور کے لیے، تو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں ایسے گھومو۔ آپ خود کو تکلیف نہیں دے رہے لیکن کسی اور کو دے رہے ہو۔ دوسرا، کسی اور کو تکلیف نہ بھی دو، اپنے وجود کو بے ارزش کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے کوئی چیز فری میں نہیں ہے، میں نے تمہاری عزت رکھی ہے، پردے میں رہو۔ اگر کوئی تمہاری چاہت رکھتا ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ تمہارے گھر آئے گا، تمہارا رشتہ مانگے گا، جو تم ڈیمانڈ کرو گی اس پر دینا واجب ہے۔ حق مہر عورت جو مانگے، 1 کروڑ بھی مانگتی ہے تو اس کا حق ہے مرد کو دینا ہے، 1 ارب بھی مانگتی ہے اس کا حق ہے، اس کی مرضی ہے وہ کتنا مانگتی ہے۔ اخلاقی پہلو پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مرد نے پوری کرنی ہے۔ اور جب آپ کو اپنے گھر میں لائے گا، کمائے گا، وہ زحمت وہ کرے گا، محنت وہ کرے گا۔ اب کہیں کہ عورت اور مرد ایکول ہیں، ہم جاب کیوں نہ کریں، ہم کام کیوں نہ کریں؟ بندے خدا ہر کسی کا بدن خدا نے الگ الگ بنایا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا کہ عدالت کے، فرمایا وضع الشیء علی مکانہ، حکمت کو سمجھو، صاحب بصیرت بنو۔ فرمایا عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین نعرہ ایکوالٹی۔ ایکوالٹی کائنات میں ہے ہی نہیں، کون سی چیز ایکول ہے؟ ہماری شکلیں ایکول ہیں، ہمارے رنگ ایکول ہیں، ہمارے قد ایکول ہیں۔ پھر افریقن کہیں کہ مجھے کالا کیوں بنایا، آپ کہو کہ مجھے مثلا گندمی رنگ کا کیوں بنایا، پھر انگریز تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، وہ گورے ہیں۔ اللہ کے معیار شکل و صورت نہیں، وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کو رکھنا چاہیے تھا۔ مثلا امامے کا قدر یہ ہے کہ سر پہ ہو، پاؤں میں ہو تو ظلم ہے، جوتی پاؤں میں ہونی چاہیے، اگر سر پہ ہو تو جوتی کے ساتھ ظلم نہیں، لیکن سر کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ سر پہ جوتی نہیں رکھی جاتی۔ وضع الشیء علی مکانہ۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، آپ گاڑی چلاتے ہو، اب گاڑی کے اندر ہزاروں پارٹس ہیں، گیئر باکس بھی ہے، ہینڈل بھی ہے، ٹائر بھی ہے، مرر بھی ہے، ہر چیز ہے گاڑی میں، بٹن بھی ہیں، سیٹس بھی ہیں۔ اب ایک مرتبہ گاڑی ڈیمانڈ کرے ایکوالٹی ایکوالٹی، ٹائر کہے کہ مجھے ٹائر کیوں بنایا بھائی، میں گرمی میں ڈامبر پہ چلتا ہوں، اور وہ جناب سیٹ دیکھو اندر بڑے سکون میں اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے ہینڈل بنا دیا جائے، اور پاؤں کا پیڈل کہے جہاں سے بریک لگتی ہے بھائی مجھے تو پاؤں میں رکھا ہوا 24 گھنٹہ یہ جوتا میرے منہ پہ رکھ کے بیٹھتا ہے، مجھے پیڈل نہیں بننا، مجھے ہینڈل بننا ہے، مجھے مرر بننا ہے۔ اب سارے مرر بننا چاہیں، سارے ہینڈل بننا چاہیں تو گاڑی رہے گی؟ گاڑی تب بنتی ہے جب ڈیوٹیز تقسیم ہوتی ہیں، کسی نے ٹائر کا کام کرنا ہے، کسی نے مرر کا کام کرنا ہے، کسی نے گیئر باکس کا کام کرنا ہے، کسی نے ہینڈل کا کام کرنا ہے۔ جب تک معاشرے کے اجزاء اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیں گے تب تک معاشرہ تشکیل نہیں پاتا۔ عورت مردوں والے کام کرے، مرد عورتوں والے کام کرے تو گھر کیسے چلے گا؟ ڈیوٹیز کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا مرد کمائے گا، عورت تربیت کا کام کرے گی، کیونکہ مرد نے کمانا تھا، اس کے جسم کو تنومند بنایا، مضبوط بنایا، کیونکہ عورت کے جسم نے کمانا نہیں تھا، اس کو نازک بنایا۔ ہر کسی کی بناوٹ خدا نے الگ بنائی ہے۔ مرد ہیوی کام کرتا ہے، ہیوی لوڈ اٹھاتا ہے، عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی۔ عورتوں کے جسم کی جو روٹین ہے، خدا نے مثلا ماہواری آتی ہے، ان دنوں میں کام کرنا مشکل ہے۔ عورت 9 مہینہ حاملہ ہو جائے گی، کام کیسے کرے گی؟ اگر ڈپریشن میں ہوگی تو بچے پہ اثر ہوگا، بچہ پیدا ہو گیا تو تربیت کیسے کرے گی؟ تو یہ تقسیم کر دیے کہ تو کمانے جا، یہ بچے کو پالے گی، یہ گھر کو سنبھالے گی، تمہارا کام ہے کہ نفقہ کماؤ، اس کے اوپر کبھی بھی فائنینشیل لوڈ نہ ڈالو۔ تو خدا نے جو قوانین بنائے وہ فردی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قانون مرد کو اچھا نہ لگے کہ میں کیوں کماؤں، ہو سکتا ہے حجاب کا قانون ایک عورت کو اچھا نہ لگے کہ میں کیوں پابندی میں پڑھوں۔ یہاں مسئلہ آپ کا اور مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ سوسائٹی کا ہے۔ اللہ ہر کسی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میری بد حجابی سے کوئی جوان گمراہ ہو جائے، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ جوان کے کسی غلط کام سے کسی خاتون کو تکلیف آ جائے۔ تو معاشرے میں جتنے قانون بنتے ہیں وہ انسان کی بناوٹ سے ہیں، کیونکہ خدا بالعباد بصیر ہے، وہ صاحب بصیرت ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا ہے بصیرت اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اب یہ حکمتیں اگر آپ کے برین میں آ گئیں پھر آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے، پھر آپ حمد خدا بھی کرو گے۔ ہمارے گھروں میں مسئلے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف نماز کو پکڑا، ہم نے صرف کئی ایسی خواتین حجاب کرتی ہیں پر حیا نہیں ہے۔ بھائی حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان نامحرم سے بات کرے تو حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، لیکن سر پہ دوپٹہ ہو، 10 نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، گفتے اور گپے بھی لگ رہے ہیں۔ مطلب اس نے حجاب کا کانسیپٹ نہیں سمجھا۔ کانسیپٹ آف حجاب یہ ہے کہ خود کو نامحرموں کی نگاہوں سے دور کرو، خود کو طمع کی نگاہوں سے دور کرو، خود کو شہوت کی نگاہوں سے دور کرو، اور جو اصول اللہ نے بتائے ہیں اس اصول پر اگر معاشرہ چلے گا تو پھر اس معاشرے کو امام زمانہ کا معاشرہ، عاشورائی معاشرہ بول سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔